علی علیہ السلام نے اپنے زمانہ حکومت میں باغ فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ائمہ معصومین علیہم السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بارہا پیش کیا جاتا رہا ہے، اور ہمارے علماء کرام اس سوال کے مختلف جوابات دے چکے ہیں، لیکن ہم آج اس ویڈیو میں دو جوابات کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے تاکہ ایک منصف مزاج بندہ یہ فیصلہ کر پائے کہ آخر کیوں مولا نے یہ باغ فدق واپس نہیں لیا تھا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہم اس سوال کرنے والے اپنے بھائی سے عرض کریں گے کہ آپ ذرا اس زمانے کے حالات پر ایک نظر ڈالیں کہ اس زمانے کے لوگوں کی سوچ اور فکر کیا بن چکی تھی، پھر آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ آخر کیوں مولا نے باغ فدق واپس نہیں لیا تھا۔ تو اس زمانے کے حالات کو بیان کرتے ہوئے میں عرض کروں کہ پہلی بات جو اس زمانے میں پائی جاتی تھی وہ یہ کہ لوگوں کی یہ ذہنیت بن چکی تھی، یہ غلط گمان یقین میں بدل چکا تھا کہ یہ باغ فدق مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ لوگوں کے دل و دماغ میں بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ باغ فدق تمام مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے۔ اور دوسری بات جو اس زمانے میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ جب خلیفہ سوم نے یہی فدق رشتہ داری کی بنیاد پر مروان کو دیا تھا تو لوگ سخت ناراض ہوئے، شدید ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا، اور اسی چیز کو ابن قتیبہ نے اپنی کتاب المعارف میں بیان کیا ہے۔ کہا کہ وہ چیزیں جنہیں لے کر مسلمانوں نے خلیفہ سوم کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا، حتیٰ بغاوت کی، ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ کیوں خلیفہ سوم نے یہ باغ فدق کے جو صدقہ تھا مروان کو عطا کر دیا۔ اور اس زمانے کے حالات میں ایک اہم نقطہ جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ دشمن گھات میں بیٹھا تھا کہ کسی وقت مولا امیر کائنات کوئی چھوٹا سا اقدام کرے اور یہ اس اقدام کو بہانہ بنا کر یہ دشمن مولا کے خلاف تحریک چلا دے، مولا علی کے اوپر جنگ مسلط کر دے۔ تو اگر ہمارے اس بھائی کو، ہمارے اس سوال کرنے والے عزیز کو یہ تاریخی پس منظر سمجھ آ جائے تو اب ہم سوال کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان حالات میں، اس صورتحال میں عقل کیا تقاضا کرتی ہے، سیاست کیا تقاضا کرتی ہے، حکمت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے، دانش مندی کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ کیا عقل یہی تقاضا کرتی ہے کہ مولا امیر کائنات اپنا چھینا ہوا حق واپس لے لے، حکومت کے زور پر، حکومت کی طاقت سے اپنا حق واپس لینے لگ جائیں؟ کیا یہی حکمت تقاضا کرتی ہے، یا حکمت اور دانش مندی وہی تقاضا کرتی ہے جسے علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں انجام دیا؟ تو امام علی علیہ السلام کی پوری زندگی ایک ایک اقدام بلند پایا حکمت، عظیم حکمت کے مطابق تھا، اور امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے، اصحاب سے کہا بھی کرتے تھے لا تفعلوا فعلة تضعضع قوة۔ امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ کوئی ایسا فعل انجام نہ دینا کہ جو فعل ہماری قوت کو کمزور کر دے، ہماری طاقت کو کمزور کر دے۔ اور پھر امام علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ کوئی ایسا فعل انجام نہ دینا تسقط منتن، کہ جو ہماری قوت کو پامال کر دے، وتورث لنا وہنا وذلہ، اور یہ فعل ہمارے لیے ذلت کا سبب بنے، ہمارے لیے شرمندگی کا سبب بنے۔ تو یہ امام کا فرمان، امام کا یہ ارشاد امام کی پوری زندگی کی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح امام اتنی حکمت عملی کے ساتھ چل رہے تھے، اور امام علیہ السلام کا یہ باغ فدق کو واپس نہ لینا اسی حکمت عملی کا ایک تقاضا تھا تاکہ دشمن کو موقع نہ ملے، سامنے والے مد مقابل کو موقع نہ ملے کہ وہ داخلی جنگ مسلط کر دے۔ یہ ایک جواب۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جسے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الاقتصاد الہادی الی طریق الرشاد کے اندر نقل کیا ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں وفی اصحابنا من قال، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ اصحاب کہا کرتے تھے الخصم فی فدق کانت فاطمۃ علیہ السلام، فدق کے معاملے میں جو اصل دعوے دار تھیں وہ خود شہزادی کونین علیہ السلام تھیں، وَأَوْسَتْ إِلَيْهِ، اور شہزادی نے وصیت کی تھی مولا امیر کائنات علیہ السلام سے بِأَنْ لَا يَتَكَلَّمْ فِيهَا، کہ مولا اس فدق کے معاملے میں کوئی گفتگو نہ کریں،
کوئی اقدام نہ کریں لِتَكُونَ هِيَ الْمُخَاصِمَةُ یوم القیامتی، تاکہ کل قیامت کے دن خود شہزادی کونین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور خود مدعی بن کر حاضر ہوں۔ لہٰذا اسی وصیت کی وجہ سے مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے باغ فتح کو واپس نہیں لیا کہ یہ فتح کا معاملہ خدا کی عدالت میں چھوڑ دیا گیا ہے، خدا کے حضور، خدا کی بارگاہ میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ چیز کہ یہ فتح کا معاملہ بارگاہ خدا میں چھوڑ دیا گیا ہے، خدا کی عدالت پر چھوڑ دیا گیا ہے، یہ چیز ہمیں اس گفتگو سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو گفتگو شہزادی کونین اور آنے والے جو دو مد مقابل تھے، ان کی گفتگو جو ہوئی تھی، اس گفتگو کے آخر پہ شہزادی کونین نے ایک جملہ کہا تھا اور پھر وہ گفتگو ختم ہوئی تھی۔ کیا جملہ تھا؟ شہزادی کونین نے فرمایا تھا ان قریب مجھے اور تمہیں وہ دن ملائے گا کہ جس دن فیصلہ کن حکم صادر ہوگا۔ یعنی شہزادی بتا رہی ہیں کہ میں نے یہ اپنا معاملہ خدا کی بارگاہ میں چھوڑ دیا ہے، اور یہ بات کہ باغ فتح کا معاملہ عدالت الہی پر چھوڑ دیا گیا تھا، یہ چیز ہمیں مولا امیر کائنات کے کلمات میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ نہج البلاغہ میں جب مولا امیر کائنات علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، فتح کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو فتح کے بارے میں بات کرنے کے بعد آخر پہ مولا ایک لفظ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں وَنِعْمَ الْحَكَمُ اللَّهُ، بہترین حکم، بہترین فیصلہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے کہ فتح کا معاملہ عدالت الہی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔